ایمان کہتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین کا ہونا کہ وہ اکیلا اور کامل اور مکمل ذات ہے جس نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور ایمان کا دوسرا حصہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اور آپ آخری رسول اور پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی ذلی بروزی کسی قسم کا کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا قیامت تک، آپ کی نبوت قیامت تک ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ اور تیسرے نمبر پر ایمان کا بنیادی عقیدہ وہ فکر آخرت ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان مکمل ہوتا ہے توحید، رسالت اور قیامت۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان ایمانیات کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو آخری نمبر آخرت پر ایمان، اس سے بڑے معاملات سلجھ جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر رہنا اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانا اور دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنا، ان کا براہ راست تعلق آخرت کی زندگی پر ہے۔ تھوڑے سے سوچ اور زاویے کو بدلنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے گھر والوں کی زندگی کے حوالے سے اور اپنی اولاد کی زندگی کے حوالے سے دنیا کے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں۔ اپنے اولاد کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو ہر شخص اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد سکھ والی، چین والی، سکون والی زندگی وہ گزارے۔ اپنی بیوی کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کے لیے میں ایسا کچھ کر جاؤں کہ اگر اس کی زندگی باقی ہو تو اس میں وہ سکون اور راحت اور چین والی زندگی گزارے۔ یہ سوچ اور زاویہ ہے۔ اسلام نے اس سوچ کے ساتھ ساتھ اس سوچ کے زاویے کو بدلا ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے گھر والوں اور اپنے اولاد کی دنیا کی زندگی کی فکر کرتے ہو کہ انہیں راحت اور سکون ملے تمہارے جانے کے بعد، تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد سکون اور راحت والی زندگی گزارے، یعنی آخرت کی زندگی۔ ہم تو صرف دنیا کی زندگی کی راحت کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی جاب ہونی چاہیے، اس کے معاملات اچھے ہوں، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کے ساتھ معاملات سلجھے ہوئے ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف اس دنیا کی زندگی میں نہ ہو۔ لیکن آگے نہیں سوچ رہے کہ میری یہ اولاد یہ جب اس دنیا سے چلے جائے اور دنیا سے جانے کے بعد جو آگے والی زندگی ہے اس میں بھی راحت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے، جیسے کہ اس دنیا کی راحت اور سکون کے حوالے سے میں پریشان ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی، بہت کم، الا قلیل، ان کی ساری سوچ دنیا کی زندگی کے حوالے سے اپنی اولاد کی فکر کرتے۔ یہ فکر اور یہ سوچ نہیں کہ اس کے بعد والی جو آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، عالم آخرت ہے، عالم قیامت ہے، اس میں میرے بچے کا کیا ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم اپنے بچے کو بھی نہیں سکھاتے، نہ اس کے لیے کچھ کرتے۔ حالانکہ بچے وہ تو نقال ہوتے ہیں، انہیں سکھانا جو بھی ہے آپ ان کے سامنے کریں، وہی وہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ کس نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیا اس حوالے سے کہ وہ مادری زبان سیکھ جائے۔ آج تک کوئی بندہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے بچے کو اسکول میں اس لیے داخل کرایا ہو کہ مادری زبان وہ اسکول میں سیکھے۔ وہ مادری زبان کہاں سیکھتا ہے؟ وہ ماحول سے سیکھتا ہے، ماں کی گود میں سیکھتا ہے۔ اب ماں کی مرضی ہے، باپ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کیسا ماحول دے، وہ گانے والا ماحول دے، وہ گالیوں والا ماحول دے، یا وہ قرآن کریم اور اللہ اللہ کرنے والا ماحول۔
مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے حضرت لکھتے ہیں اپنی آپ بیتی میں کہ ہماری دادی جان جو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کی دادی تھی، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی، اور وہ کثرت کیا تھی کہ تقریباً رات دن میں 23 پارے کی تلاوت ہو گئی۔ سبحان اللہ، ایک پارے کی تلاوت ہم مردوں سے نہیں ہوتی، ایک عورت اور وہ 23 پارے کی تلاوت کرے، اتنی تلاوت ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ گود میں ہی تھے کہ انہوں نے قرآن کریم کا پاؤ حصہ یاد کر لیا۔ قرآن کریم کا پاؤ، سمجھ گئے؟ ایک پاؤ یعنی قرآن کریم کے 4 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ وہ گود میں ہی یاد ہو گیا تھا، اور پھر 7 سال کی عمر میں مولانا یحییٰ صاحب پورے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اب ماں سے قرآن کی سن رہا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچے سے سب سے پہلا اس کو اللہ کا نام سکھاؤ کہ وہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان بچے سے کراؤ، اور فرمایا جب وہ بولنے لگنے کے قریب ہو جائے تو اس سے لا الہ الا اللہ کا ورد کراؤ۔ آپ بتائیے ہم میں سے کون کوشش کرتا ہے اپنے اولاد کو اس طریقے سے اللہ رب العزت کا نام سکھائے؟ وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے آج گالی دی ہے، اور دوستوں کے سامنے، اپنے احباب کے سامنے کہتا ہے ہاں بیٹا گالی دے دو، آج بچہ گالی دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اسے سکھایا نہیں کہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ سب سے پہلے تعلیم دی، سب سے پہلے اللہ کی پہچان اپنے بچوں کو کرانی، اور کس سے ڈرانا ہے؟ اللہ سے ڈرانا ہے۔ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، بہو سے ڈرانا، جن سے ڈرانا، پریوں سے ڈرانا، یہ ہمارا معمول بنا ہوا ہے۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ بیٹا اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے؟ سب سے پہلے اس کو اللہ کی پہچان کرے۔ حضرت لقمان کیسے بہترین والد ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، انہیں نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے کی تھی، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی۔ ہم میں سے ہر شخص تو دنیا کی کوششوں میں کہ بچے کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں کہ بچے کے مرنے کے بعد بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی ہی نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو بچے کی تو دور کی بات۔ حالانکہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ آخرت کے اعتبار سے 2-2.5 منٹ بنتے ہیں، پوری زندگی دنیا کے 100 سال 2.5 منٹ بنتے ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ اس دنیا کے 60-70 سال کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ ایک مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے تو مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کے کفار کا عقیدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد بس کہانی ختم ہے، اور مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے اگر یہ اللہ کے راستے پر مر گیا تو پھر تو اور زیادہ زندگی کے آثار ہیں اس کی زندگی اور راحتوں والی۔ لیکن بعد والی زندگی کی کوئی فکر نہیں، وہ کتنی زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا بھی خلا ہے، اس پورے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کھڑکی یا آپ کے دروازے میں چھوٹا سا سوراخ ہو اور اس سے دھوپ اندر آ رہی ہو تو اس کے ساتھ ایک روشنی کی لکیر آ رہی ہوتی ہے، جب آدمی دیکھتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ایسے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، بالکل ہلکا جو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رائی کے دانوں سے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ ساری کی ساری بھر دو، اور پھر 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس میں سے ایک رائی کا دانہ لے جائے، ہر 1000 سال کے بعد۔
یہ کب ختم ہوگا؟ یہ انسان کے سوچ کے لیے فرمایا یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب اتنی بڑی زندگی کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کیا فکر کی؟ کبھی فکر کی ہے؟ دنیا کی چھوٹی زندگی کے لیے تو بڑا بے چین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی نوکری ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی اچھی گزر جائے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ میری اولاد کے مر جانے کے بعد پھر ان کا کیا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام تو آخرت کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کی فکر کیا ہوتی ہے کہ میرا گھر کہاں ہو جہاں ساری سہولتیں موجود ہیں۔ وہ بیاباں اور جنگل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سوچنا ہی بدل گیا ہے۔ ایک مسلمان کا سوچنا یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، حکم ہو گیا، روانہ ہو گئے، اور کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ آب زمزم کے کنویں کے پاس چھوڑ رہے ہیں۔ وہاں پر زندگی کے آثار نہیں، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد، میرے بچے ایسے مقام پر ہوں جہاں ساری سہولتیں دنیا کی موجود ہوں، کوئی بھی بے بیاں اور جنگل میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی ترجیح دی، اور آخرت کے لیے انہوں نے جو دعا کی آپ اس کو دیکھیں۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بغیر ربنا انی اسکنت من ذریتی بغیر واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ تمام چیزوں کو میں نے آخرت پر ترجیح، یا اللہ میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں، میرے بچے نمازی بن جائے، تیرے گھر کے پاس ان کو میں جگہ دے رہا ہوں، بٹھا کے جا رہا ہوں، یہ ماحول دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں دینی ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے اولاد کو ایسے ایسے اداروں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ دین اور آخرت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بغیر بریک کی سائیکل پہ بٹھا دیا اور کھائیاں موجود ہے تو بچہ کھائی میں ہی تو جائے گا نا، اور جوان ہونے کے بعد تو وہ مارے گا ہی، گالیاں تو دے گا، گریبان سے پکڑے گا۔ اس کو کیا سکھایا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا مقدمہ آیا، بیٹے نے باپ کو مارا ہے، حضرت نے غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے والد کا مقام کیا ہے؟ میں کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا بس جب سے پیدا ہوں گایوں کو چرا رہا ہوں، اونٹوں کو چلا رہا ہوں، مجھے تو کبھی کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ نے باپ سے کہا کہ تم اس میں پورے ذمہ دار ہو، تم نے تو کبھی اس کو تعلیم نہیں دی، کبھی آخرت کی فکر کی ہے کہ میرے اولاد کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ دنیا کی راحت اور سکون اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تو بہت جمع کر رہے ہو، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا بیڈ ہونا چاہیے، اچھا ماحول ہونا چاہیے، سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے، ہاں کہ مقام ہمارا ہو، ہمارا اسٹیٹس ہو علاقے کے اندر۔ لیکن آخرت کے اسٹیٹس کا تو کبھی سوچا ہے؟ یہ نہ ہو کہ والد تو جنت میں ہو اور بچے جہنم میں ہوں۔ ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون۔ اب دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، باپ بیٹے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، حیران ہو گئے۔ جنت میں بیٹھنے والے جہنم کی طرف نگاہ کریں گے، وہ دوست سامنے نظر آئیں گے، او یہ تو میرے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے گھر میں رہنے والا ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ سوال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ تم تو رہتے ہمارے ساتھ تھے، کھاتے ہمارے ساتھ تھے، پیتے ہمارے ساتھ تھے، اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ تھا، ایک چھت تلے ہم ساتھ تھے، لیکن تم اس مقام پہ پہنچ گئے۔
کیوں بھائی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، جہنمیوں کا پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین۔ سورۃ مدثر اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم ترجمہ والا اٹھائیں، آپ کو سامنے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین۔ کتنا اہم مہم ہے نماز۔ سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا ہے بچے کو، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا عادی بناؤ، نماز میں ساتھ کھڑا کرو اس کو۔ اب 7 سال میں وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو نماز کے لیے تو طہارت ضروری ہے نا۔ نماز کے لیے تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی اس کو آنی چاہیے، اس کو کوئی سورت بھی یاد ہونی چاہیے، اس کو سبحان ربی العظیم بھی یاد ہونا چاہیے، اس کو سبحان ربی الاعلیٰ بھی یاد ہونا چاہیے، اس کو التحیات بھی یاد ہونے چاہیے، اس کو درود شریف بھی یاد ہونے چاہیے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ 7 سال کے اندر والدین نے ان کو سب کچھ یاد کرا دیا ہوگا۔ یہ 7 سال میں وہ ساتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو بچہ تو نقال ہوتا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے مصلی پر، یہ بھی جھکتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں اس کو ساتھ پڑھا گیا، اور فرمایا 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے سزا دو، ایک نہ ایک دن وہ پکا ٹکا نماز کا عادی ہو جائے۔ ماحول سے بنتا ہے نا۔ کتنی ہم نے فکر کی اولاد کے حوالے سے، کبھی فکر ہی نہیں ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ نے فرمایا عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں ڈال دے، اپنے نفس کو اللہ کی تابعداری میں ڈال دے، اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ وعمل لما بعد الموت، اس زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کی تیاری کرو، اور جتنا وہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنا بینک بیلنس جمع کرو۔ یہاں کے لیے تو خوب جمع کیا ہے، جو چند دن کا ہے، جو سفر ہے، کسی وقت بھی آپ سواری سے اتر سکتے ہیں۔ دنیا کی مثال تو سواری کی طرح ہے۔ اسی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا رہے جیسے مسافر ہے۔ مسافر جا رہا ہے بس میں، ریل میں، گاڑی پہ جا رہا ہے، کھانا مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہ ملا، پکوڑے کے ساتھ روٹی کھا لی، گڑ کھا لیا، چنے کھا لی، اس کا مطمع نظر کیا ہے کہ مجھے گھر پہنچ کر آرام اور سکون سے ساری مجھے نعمتیں ملیں گی، اور وہاں آرام سے کھانا کھا لوں، وہاں مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ یہاں راستہ ہے، اس میں نیند بھی خراب ہوگی، کھانا بھی نہیں ملے گا، اسٹیشن پہ پانی بھی ختم ہوگا، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملے گا، پینے کے لیے بھی نہیں ملے گا، لیکن وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، گھر پہنچیں گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور مسلمان کا گھر کہاں ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ جنت اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون۔ اور یہ کیا، یہ سواری کہ آپ اس گاڑی کو رنگ کرنے لگ جائیں جس سے آپ نے اترنا ہے، اس سے محبت کرنے لگ جائیں، یہ کون سا گھر ہے جس سے جنازہ نکل جائے؟ یہ کیا بچے ہیں جو تمہیں چھوڑ جائے؟ یہ کیا بیوی ہے کہ جو قبر تک نہ جائے؟ وہ تو جانے والی چیز صرف اعمال ہے، اعمال وہ تیرے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد، عقل مند وہی آخرت کی تیاری کرے اور بھرپور، جتنا وہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنا بینک بیلنس جمع کر لے۔ وہی جدھر بھی جاؤ گے، آپ کو اگر سفر ہے لاہور کا، اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو آپ کوئی پریشانی نہیں، ہر چیز آپ جو خریدنا چاہیں خرید لیں، لیکن نہیں ہے تو پھر پریشان ہو۔ آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ اعمال سے اگر آپ کے جیب بھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دیے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کیا ہے، والدین کی خدمت بھی کی ہے، اولاد پہ رحم بھی کیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی کرنسی جمع کی۔ اب جنت کے جس حصے میں آپ جانا چاہیں آپ کا استقبال ہو۔
لیکن آپ کے پاس آخرت کی کوئی کرنسی نہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ فضول خیال ہے، یہ محال بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، آخرت کی فکر بہت ضروری ہے، اور کفار کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان کے ذہن سے آخرت بھول جائے، قبر بھول جائے، اللہ رب العزت سے ملاقات بھول جائے، یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ کے پیچھے پڑھ کر اپنا آخرت کا نقصان کرے۔ حالانکہ آخرت کی کھیتی، آخرت کی پھل اور آخرت کی نعمتیں وہ لازوال ہیں، ان کو کوئی زوال نہیں آتا، اور یہ دنیا کی عارضی نعمتیں مل گئی بھی اچھا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا وہ بھی زندگی گزار لے گا، محلات اور سونے کے چمچوں میں کھانے والا وہ بھی زندگی گزار لے گا، اور جب آگے جائیں گے تو پھر مٹی میں برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کروڑ پتی ہے تو اس کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کی قبر بنائی جائے، یہ تو مٹی میں نہیں لیٹ سکتا، اس کے لیے بڑے عجیب قسم کے گدے ڈال دیں، پردے لٹکا دیں۔ دیکھا ہے ایسا کوئی ماحول؟ نہیں بھائی، سب برابر ہے اس مٹی میں۔ پھر جب مل جاتے ہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا، وہ نامور پوری دنیا میں جن کے ڈنکے بجتے تھے وہ بے نشان ہو جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ قبر کہاں ہے۔ ہاں کسی زمانے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، اب تو اولاد بھی کیا، اولادوں کو ان کے نام تک کا پتہ نہیں ہوتا، یہ سب پر آنے ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے، اپنے مال، اپنے جان، اپنی اولاد، سب کو آخرت کی تیاری میں لگاؤ، آخرت کی فکر ہر وقت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کر لوں اور کھول لوں، موت کا پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ سب ہمارے علامات قیامت، موت، الموت الفجاء، اچانک موت، بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے بندہ، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس لیے ہر وقت اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے اور اپنے اعمال پر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا